الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورہ معارج میں فرمایا ہے، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، نمازیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ نمازیوں میں کیا صفات ہوتی ہیں، کیا خوبیاں ہوتی ہیں. فرمایا کہ وہ روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں. بلا شبہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے مطمئن نہ ہوا جائے، معمول نہ ہوا جائے. یہ سورہ معارج میں مومنین کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں. ان صفات کے بیچ میں یہ صفت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ مومن کی صفات میں اس کی بہت ہی بنیادی حیثیت ہے جس کی طرف شاید ہمارا ذہن نہ جاتا ہو. ایک بندہ مومن جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، تو یہ ڈر اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک زندہ ایمان، ایسا ایمان جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی سے ڈرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کے آگے دبنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس ایمان سے شیطان بھی کانپتا ہے اور دنیا کی ساری طاقتیں بھی کانپتی ہیں. دنیا کی ساری طاقتوں کا سارا زور اسی پر ہوتا ہے، باطل کا سارا زور اسی پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فکر آخرت سے، خوف خدا سے غافل کر دیا جائے. اور اس میں دشمنوں نے بہت حد تک کامیابی حاصل کی. جب ہمارے اندر سے یہ فکر آخرت چلی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم انتہائی کمزور، انتہائی بزدل، انتہائی ناتواں اور انتہائی ناکارہ بن گئے، بے وزن بن گئے. دنیا کی میزان میں ہمارا کوئی وزن نہیں رہ گیا، کوئی عزت نہیں رہ گئی، کوئی طاقت نہیں رہ گئی، کوئی شان نہیں رہ گئی، صرف اس لیے کہ ہم نے فکر آخرت کو فراموش کر دیا. فکر آخرت ایک بندے مومن کی صفات میں بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے. اس سے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسا جذبہ کہ جس کے اندر خدا کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، بندوں کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، بندوں کی دستگیری، ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی غمخواری، یہ سارے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پیدا کیا ہے اور جو ڈیوٹی اس کے سپرد کی ہے، اس ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، اس ڈیوٹی کے لیے سرگرم ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روز سونے سے پہلے جو مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک بہت اہم دعا یہ تھی کہ رب قنی عذابک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. جس روز کی تو بندوں کو اٹھائے گا، بندوں کو جمع کرے گا، اس روز کے عذاب سے مجھ کو بچا لے. کون دعا کرتا تھا؟ یہ پابندی سے دعا کون کرتا تھا؟ وہ ہستی جو سارے انسانوں کی رہبت تھی اور جس کے ذمے یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے، حق کا بول بالا کرے.
उस हस्ती का ये मामूल था कि सोने से पहले आप दुआ करते थे, रब्ब क़िनी अज़ाबक यौम तबअस व इबादक। और ये दुआ इंसान को बहुत ताकत अता करती है, बहुत जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। यही चीज़ सहाबा किराम के अंदर भी थी, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी वही चीज़ सहाबा किराम के अंदर। सहाबा किराम भी इस दुआ को कसरत से किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि एक रावी का बयान है कि उसने कहा कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के करीब था जब वो नमाज पढ़ रहे थे, तो बार बार रब्ब क़िनी अज़ाबक यौम तबअस व इबादक, रब्ब क़िनी अज़ाबक यौम तबअस व इबादक, रब्ब क़िनी अज़ाबक यौम तबअस व इबादक। ऐ मेरे रब मुझे अपने अजाब से बचा ले, ऐ मेरे रब मुझे अपने अजाब से बचा ले, जिस सोच की तू सबको जमा करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था और यही सहाबा किराम का शेवा था, और जिसके नतीजे में आपको मालूम है कि सहाबा किराम को कितनी ताकत मिल गई, कितनी ताकत। वो लोग जो खुदा को भूले हुए थे, जब उन्होंने ये फिक्र आखिरत उनके अंदर पैदा हुई तो वो एक गैर ऐसी ताकत जिसको मुसख्खर न किया जा सके, नाकाबिले तस्खीर ताकत बन गए। और रफ्ता रफ्ता उन्होंने पूरे समाज को, पूरे माशरे को, हत्ता की पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। एक नई दुनिया वजूद में आ गई उनके फिक्र आखिरत की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का एहतमाम करते थे कि सहाबा किराम के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, अपने ख़ानदान वालों को जगाएं। आपने एक मौके पर फरमाया कि ऐ अब्बास, रसूल खुदा के चचा, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ऐ हमजा, रसूल खुदा के चचा, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ऐ सफिया, रसूल खुदा की फूफी, अपने आप को खुदा के अजाब से बचाओ, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। ऐ फातिमा, रसूल खुदा की बेटी, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। उन लोगों को होश में आ जाना चाहिए और अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए जो इस सहारे पर जीते हैं कि अल्लाह के रसूल हमें बख्शवा देंगे, अल्लाह के रसूल हमें जन्नत में पहुँचा देंगे। वो दिन ऐसा होगा कि सिर्फ इंसान होगा और उसका अमल होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के काम नहीं आ सकते, अपनी फूफी के काम नहीं आ सकते, अपने चचा के काम नहीं आ सकते हैं, तो फिर किसी और को ये तवक्को काम करने का क्या हक है? क्यों आखिर हम इस गफलत में पड़े हुए हैं? हमारे अंदर से क़ुव्वत अमल क्यों ख़त्म हो गई? आखिर हम क्यों बेहिस कौम की तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? हमारे सामने आखिरत है, ये यकीनी है। हम रोज़ देखते हैं कि इस दुनिया से मरने वालों के काफिले कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और ज़मीन में दफन हो जाते हैं। हमें यह मालूम है कि हमारा भी वही अंजाम होना है, हमें भी एक रोज़ इसी ज़मीन के अंदर दफन होना है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है। अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होने के लिए हमने क्या तैयारियां की हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं अपने लोगों में, अपने अहल-व-अयाल में, अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में। हम लोगों के अंदर ये फिक्र क्यों नहीं बेदार कर रहे हैं? आखिर ये कौम क्यों बेहिसी की ज़िंदगी बसर कर रही है? ये कौम क्यों नहीं जागने के लिए तैयार है? ये कौम कब जागेगी? इसके बारे में हमें संजीदा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरू, ऐ लोगो अल्लाह से तौबा करो, उससे इस्तिग़फ़ार करो। फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि वअस्तग़फ़िरुहु कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा, मैं अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ रोज़ 100 बार और अक्सर मिन मिअत मर्रा, 100 बार से भी ज़्यादा। यहाँ पर जो तौबा इस्तिग़फ़ार है, ये वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं जिसके हम आदी हैं। हम एक तस्बीह ले लेते हैं, तस्बीह लेकर के हम अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह
5 منٹ کے اندر ہم 100 بار اس کا ورد کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے استغفار کر لیا۔ یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک لمحے لمحے وقفے سے آپ اپنا جائزہ لیں، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا مجھ کو معاف کر دے، خدایا ہم پر یہ غفلت طاری ہوئی مجھ کو معاف کر دے، خدایا ہمارے یہ لمحے غفلت میں گزرے، خدایا ہمیں معاف کر دے۔ یہ معافی، یہ استغفار جو صبح سے لے کر کے رات سوتے تک جاری رہے، احساس کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ ہم سچ مچ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کبھی بھی الفاظ کو بے سوچے سمجھے دہرانے کے عادی مت بنیے۔ ہر لفظ کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر لفظ کے اندر معنویت ہوتی ہے، اس معنویت کو سامنے رکھیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور توبہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طاقت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک نئی طاقت مانگتے ہیں۔ یہی طاقت جب بندے مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان بندے مومن سے بھاگنے لگتا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو آپ مسکرائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو ادھر ہی سے شیطان آ رہا تھا، لیکن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ شیطان نے اپنا راستہ بدل دیا حضرت عمر کو دیکھ کر کے۔ ایسے لوگ جن کے اندر فکر آخرت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے برابر جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو برابر توبہ استغفار کرتے ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں آتا ہے، بلکہ شیطان ان سے پریشان رہتا ہے، ان سے بھاگتا پھرتا ہے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں سے اور تمناؤں سے کچھ نہیں بنے گا، نہ تمہاری آرزویں کام آئیں گی، نہ اہل کتاب کی آرزویں کام آئیں گی۔ کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے بھگتنا ہوگا، اس کا انجام اسے دیکھنا ہوگا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کا کارساز نہیں ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اور جو عمل صالح کریں گے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور رتی برابر ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، قرآن پاک بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا انجام دیکھنا ہوگا، اس کا بدلہ اس کے سامنے آئے گا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی، چند روزہ زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے لیے ہم کتنی قوت صرف کرتے ہیں، کتنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس زندگی کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں اور کتنا سوچتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے کلمے کی گواہی دے دی تو اب ہم محفوظ ہو گئے، ہمارے لیے جنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کی یہ دولت، یہ پونجی، یہ نعمت بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے، یہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ ہم جو قصوں کہانیوں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے
یہ نیکی کر دی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کو جنت مل گئی، اور فلاں نے اس کے ساتھ فلاں فقیر کو اس نے روٹی دے دی تو اس سے جنت مل گئی۔ یہ سب کہانیاں ہیں، کہانیاں ہیں، کہانیوں پر اپنے ایمان کی بنیاد مت رکھیے، اپنے ایمان کی بنیاد رکھیے قرآن پاک پر۔ قرآن پاک صحیح سے یہ کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا نہیں، یہ دیکھا نہیں کہ تم میں کتنے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں اور کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ صبر اور جہاد، صبر اور جہاد یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر چھوٹے چھوٹے کاموں پر اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، اور یہ نیکی کر لی، وہ نیکی کر لی، ایک نیکی دو نیکی کا آپ کو حساب نہیں دینا ہے، ہم کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے، پوری زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے، اور تمام حقوق کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تھے ان حقوق کو ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے، بندوں کے جو حقوق تھے ان حقوق کو ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے، ماں باپ کے حقوق تھے ان کو ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق تھے، پڑوسیوں کے حقوق تھے، عام مسلمانوں کے حقوق تھے، مسکین و فقراء کے حقوق تھے، ان سارے حقوق کا ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے، اس پورے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ جنت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ سوئے سوئے ہمیں جنت مل جائے گی، یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ بیدار ہو جائیے، ہوش میں آ جائیے قبل اس کے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لیجئے، ہوش میں آ جائیے، آخرت کی تیاری کیجیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، فکر آخرت کا زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کیجیے کہ آپ کے اندر آخرت کی فکر ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فرائض ادا کیے ہیں ان فرائض کا آپ جائزہ لیے کہ ان فرائض میں آپ کہاں تک کامیاب ہیں اور ان فرائض کو آپ کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ جو آپ پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو آپ کہاں تک ادا کر رہے ہیں اور کہاں تک ان سے غافل ہیں۔ اس کا ہر ایک کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کا احتساب کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، یہ دنیا چلی جائے گی، جیسی تیسی چلی جائے، چاہے عیش کے ساتھ چلی جائے، چاہے پریشانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ چلی جائے، لیکن اصل آنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کو مت بھولیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہی کیفیت تھی، وہ آخرت کے تصور سے کانپتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کے ساتھی اور اسلام کی شوکت میں جن سے بے پناہ اضافہ ہوا، حضرت عمر جن کی زندگی اسلام کے لیے تھی اور جن سے شیطان ڈرتا تھا، کانپتا تھا، ان کو جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آثار ایسے تھے کہ اب وہ بچیں گے نہیں، تو ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے کہا کہ ہنیئن لک یا امیر المومنین الجنہ، امیر المومنین جنت آپ کو مبارک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مغیرہ کے بیٹے، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میرے لیے جنت ہے؟ کس نے تم کو بتایا کہ میرے لیے جنت ہے؟ کس نے پوچھا یہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ رسول امیر المومنین آپ نے یہ کیا ہے، امت کے لیے یہ کیا ہے، اسلام کے لیے یہ کیا ہے، آپ کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئی اور چنی چنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں، اگر میں خلافت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی انعام ملے نہ کوئی سزا ملے، تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ وددت لو انی خرجت منہا کفافا لا علی ولا لی، مجھے اس کی امید نہیں ہے، اس کی توقع نہیں ہے، یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ میں نے خلافت کی ہے تو خلافت سے مجھے جنت مل جائے گی۔ اگر برابر سرابر پر معاملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے، تو یہ میرے لیے بہت ہے۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، بچپن ہی میں اسلام قبول کیا، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں وہ اسلام کے لیے جد و جہد نہ کر رہے ہوں۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے گزار دی اور ہر معاملے میں وہ شریک رہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو دیکھا رات میں کہ وہ اپنی محراب میں کھڑے ہیں۔ محراب مطلب یہ کہ جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کی جگہ، اپنے مصلے پر اپنے محراب میں کھڑے ہیں، اپنی داڑھی کو زور سے دبوچے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے بے قرار ہیں جیسے کہ کسی سانپ نے انہیں ڈس لیا ہو۔ یتململ تململ السلیم ویبکی بکال حزین، اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ جیسے ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کہہ رہے تھے، یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ علی تعرضت ہم علیہ تصوف سے، کیا تو میرے راستے میں آنا چاہتی ہے؟ کیا تو مجھ کو اپنے دامن میں الجھانا چاہتی ہے؟ ہیہات ہیہات، ناممکن ہے یہ، ناممکن ہے یہ۔ قد طلقتک ثلاثا لا رجعۃ بعدہا، تجھے میں نے 3 طلاق دے دی ہے۔ کس کو؟ دنیا کو۔ میں نے 3 طلاق دے دی ہے، 3 طلاق کے بعد کسی سے رجوع نہیں ہو سکتا ہے، میں تیری طرف نہیں پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ آہ من قلت زاد و بعد السفر و وحشت الطریق، سفر کتنا لمبا ہے، راستہ کتنا خطرناک ہے، اور زاد راہ کچھ بھی نہیں، زاد راہ کچھ بھی نہیں۔ یہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، بہت لمبا۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے یا سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت لمبا ہے۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا کا سفر، اس دنیا سے آخرت کی دنیا کا سفر بہت لمبا ہے۔ فرمایا کہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دی، جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت اور دین کے لیے جد و جہد میں لگا دی، جنہوں نے اسلام کی خاطر ہر مصیبت سہی، ہر چوٹ سہی انہوں نے، اور ہر طرح کی قربانیاں دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ زاد سفر کچھ بھی نہیں، سفر درپیش ہے، لمبا سفر درپیش ہے، اور زاد راہ کچھ بھی نہیں۔ اس زاد راہ سے کیا ہوگا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے پاس کیا زاد راہ ہے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھے گا، ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں گے، وہ پوچھے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے سوچیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ دیا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ سے کے سامنے سے، اس کے حضور سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ کچھ باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اس زندگی کو اس نے کہاں گنوایا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا کی، جوانی عطا کی، شباب عطا کیا، اس جوانی کو اس نے کہاں بھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی، دولت عطا کی، اس دولت کو اس نے کہاں صرف کیا؟ اس کا پورا ہمیں حساب دینا ہے۔ جب تک ہم یہ حساب نہ دے سکیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کو ہوش میں آ جانا چاہیے، میرے عزیزوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور ماؤں اور بہنوں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، فکر آخرت کا اہتمام کیجیے، آخرت سے ڈریے۔ آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا، اور آخرت کے عذاب سے جس وقت ہم ڈرنے لگیں گے، حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا ہم سے ڈرنے لگے گی۔
اگر ہم خدا سے ڈرنے لگیں تو پوری دنیا ہم سے ڈرے گی، اگر ہم خدا سے ڈرنے لگیں تو سارے شیطان ہم سے ڈرنے لگیں گے، اگر ہم خدا سے ڈرنے لگیں تو کبھی بھی ہم بے وزن، بے وقار اور ذلیل ہو کر کے اس دنیا میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم معاملے کی نزاکت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب لے لو، خود اپنا حساب لو، اپنا احتساب کرو، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے تم حاضر ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من نتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، عاجز، بیوقوف، نادان وہ ہے جو خواہشات کی دنیا میں رہے، خواہشات کی دنیا میں بسر کرے اور وہ کچھ کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سے سوالات کرے گا میرے عزیزوں اور دوستوں، ان میں سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن پاک بھیجا ہے، قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ اس قرآن پاک کو لے کر کے مٹھی بھر مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا اور دنیا کو زیر کر لیا تھا۔ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی طاقت، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اس قرآن پاک کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے؟ اس قرآن پاک کو ہم نے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بسانے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی، یا ہم نے اس کو رکھ دیا الماریوں میں، طاقوں پر رکھ دیا اور دنیا کی فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کیا؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، معاملہ بہت نازک ہے، ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور ساری دنیا آپ کا احترام کرے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔